انتخابات کا موسم ہے اور ملک میں سیاسی جماعتیں 8 فروری کے الیکشنز کی تیاریاں کر رہی ہیں. امیدواروں کے نام اور ٹکٹوں کی تقسیم پر غور ہو رہا ہے. کہیں پر لڑائی ہو رہی ہے تو کہیں پر اتفاق بھی کیا جا رہا ہے. اور اتفاق کہاں ہوا ہے ویسے؟ اتفاق ویسے خبریں آتی ہیں جہاں پر ایسے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا جی اختلاف ہو رہا ہے, تو وہیں پر جب بات کی جائے تو کہتے ہیں نہیں ہمارے درمیان تو اتفاق ہے. اینی ہاؤ, جمعیت اسلام کی اگر بات کی جائے JUIF کی, تو مسلسل انتخابات کے ڈیلے کی وہ مہم چلا رہی ہے. ایک طرح سے دیکھا جائے کبھی وہ کہتے ہیں جی خراب موسم ہے اور 8 فروری کو الیکشنز نہیں ہو سکتے, اور کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے تو انتخابات کو آگے لے جانے کی وہ بار بار بات کر رہے ہیں. لیکن ماضی کی شعیب اگر بات کی جائے تو اس موسم اور اسی طرح کے حالات کے باوجود الیکشنز تو ہوئے ہیں. 2008 میں الیکشنز تو ہوئے ہیں تب بھی. بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ اب کیوں ملتوی کیے جائیں, اور JUIF کی پیپلز پارٹی سے مسلسل کشیدگی بڑھنے کی خبریں آ رہی ہیں, اور مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اختلافات کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو کہیں سے اچھی خبریں تو نہیں آ رہی, ویسے پارٹیز کے مل بیٹھنے کی خبریں آتی ہیں لیکن بس پھر ختم ہو جاتی ہیں اور کوئی ریزلٹ اورینٹڈ چیز ہمارے سامنے اس طرح سے نہیں آتی. لیکن اس وقت الیکشنز میں ڈیلے کیوں ہو رہا ہے, اسی حوالے سے بات کریں گے. اس وقت پروگرام میں جوائن کیا ہے مرکزی رہنما ہیں JUIF کے اور سابق سینیٹر بھی ہیں حافظ حسین احمد صاحب. حافظ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. حافظ صاحب الیکشنز کے حوالے سے بات کریں گے کہ JUIF کی طرف سے تو مسلسل یہی بات کی جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ الیکشنز میں تاخیر ہو جائے تو کوئی اس میں بری بات نہیں ہے, کوئی اس کے اندر کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. تو ڈیلے کی بات بار بار کیوں کی جا رہی ہے, کیا کیا فیکٹرز ہیں جو کہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا موقف ہے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیان ہے کہ 2018 کے جو انتخابات میں جس انداز میں تاج پوشی کی گئی ایک شخصیت کی اور جس طرح انتخابات ہوئے تھے, انتخابات کے فوراً بعد جمعیت علماء اسلام کی سینٹرل کمیٹی نے واضح طور پر یہ فیصلہ دیا کہ ہم اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے, اور ہم نے اپوزیشن کے سامنے بھی یہ بات رکھی اور ہم نے اثر نو انتخابات کا مطالبہ کیا. جو جماعت 18 کے شروع میں ہی انتخابات کے حوالے سے مطالبہ کرتی ہے وہ کس طرح کسی الیکشن کو ڈیلے کرنے کے حوالے سے سوچ بھی سکتی ہے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انتخابات چاہیے اور ہم انتخابات کو کسی طور پر ملتوی کرنے کے حق میں نہیں ہیں, لیکن ہم یہ حق رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر تمام تر اختیارات چیف الیکشن کمشنر کے پاس ہے, اور جب ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے ان تمام 2 صوبوں میں جو ان کی ان اضلاع میں صورتحال ایسی ہے, اور وہ ہمیں وزارت داخلہ سے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ وزارت داخلہ سے اب تک سیاستدانوں کو جو خطوط آئے ہیں اس میں ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کو خط آیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ احتیاط کریں. جب وہ کوئٹہ تشریف لائے تھے تو یہاں پر ہمیں کہا گیا کہ آپ ان کا جلسہ نہ کریں, ان کی جان کو خطرہ ہے. یہ کنسرنز امپورٹنٹ ہیں, بلا شبہ امپورٹنٹ ہیں, لیکن اگر ہم ماضی میں دیکھیں 2007 دسمبر بے نظیر صاحبہ کی شہادت, پھر بھی فیبروری 2008 میں انتخابات ہوئے. دہشت گردی کے جو اس وقت کے چیلنجز تھے وہ آپ سب کے بھی سامنے تو ہیں. 2013 چیلنجز تھے لیکن انتخابات وقت پر ہوئے تھے. تو اب یہ کیسے جواز ہے کہ چونکہ لیٹرز مل رہے ہیں, میں پھر کہوں گا امپورٹنٹ ہیں, وہ کنسرنز امپورٹنٹ ہیں, لیکن پھر بھی یہ جواز تو نہیں بنایا جا سکتا ان لیٹرز کو دیکھ کر کے ڈیلے کر دیا جائے انتخاب کو؟ دیکھیے, میں ایک بات کہوں, آپ نے کہا کہ بے نظیر محترمہ کو اللہ مغفرت ان کی فرما دے, آمین. ان کی شہادت کے بعد الیکشن ہوئے تھے اور بر وقت الیکشن ہونے چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی توڑنے کے بعد بر وقت الیکشن کے دن کتنے تھے, 60 تھے, کتنے تھے؟ اس وقت کون سا آسمان گر پڑا تھا کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے تاریخ نہیں دی؟ خیبر پختونخوا کے اسمبلی کے توڑنے کے بعد جو 60 دن کے آئینی تقاضا تھا, آئین کی خلاف ورزی کی گئی, اور اس وقت الیکشن کمیشن نے 60 دن کے اندر کیوں الیکشن نہیں کرائے؟ کیا اس وقت مولانا فضل الرحمان نے کوئی بات کی تھی یا حالات خراب تھے؟ اس کے بعد قومی اسمبلی کی مدت پوری ہونے کے بعد 90 دن, کتنے دن گزر چکے ہیں؟ اس کے حوالے سے انہوں نے کہہ تو دیا تھا لیکن شیڈول دینے سے انکار کر رہے تھے, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کو مداخلت کرنی پڑی. اور اگر یہ تمام چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی قوت ایسی ہے جو اس حوالے سے فیصلے کرتی ہے, یا کیا الیکشن کمیشن کے پاس ہم جا کر اگر سوال کرتے ہیں
تو وہ ہمیں کیا جواب دیتا ہے؟ ہمیں اطمینان نہیں دیتا، بلکہ میڈیا پہ آ کر چیف الیکشن کمشنر کے آن دی ریکارڈ یہ الفاظ ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے انتہائی خدشات ہیں اور اس حوالے سے بالکل ہمیں علم ہے، لیکن میں دعا گو اس کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر الیکشن کمشنر جو ہے، چیف الیکشن کمشنر، اب جس کو تمام اختیارات تفویض کیے گئے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں تو صرف دعا گو ہوں، تو پھر وہ جا کر حافظ صاحب یہ سارے کنسرنز تو ظاہر ہے آپ سامنے ضرور رکھ رہے ہیں، یہ امن و امان کی صورتحال بھی آپ نے بتائی اور اوورآل ساری سچویشن بھی آپ نے سامنے رکھی، لیکن کیا موسم بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے الیکشن میں تاخیر کی؟ نہیں، موسم کے حوالے سے ہم نے تو یہ بات کی ہے کہ مثال کے طور پر اب میں کوئٹہ بیٹھا ہوا ہوں، یا منفی چل رہا ہے اس وقت، زیارت میں آپ جائیں گے 7 8 9 ہو سکتا ہے فروری میں 8 9 منفی ہو، اب وہاں سے لوگ جو ہے نقل مکانی کر کے ہرنائی چلے جاتے ہیں، گرم علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا کوئی ایسا انتظام ہو کہ وہ جہاں پر اگر اپنا علاقوں میں برف پڑی ہوئی ہے اور وہاں پر وہ نہیں رہ سکتے، کسی اور جگہ پر ہے، تو ان کو جو حق کی رائے دہی ہے اس کے استعمال کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے پھر حوالہ 2008 کے انتخابات کا دوں گا، تب بھی فیبرری میں انتخابات ہوئے تھے، تب بھی ظاہر ہے جہاں برف باری ہوتی ہے برف باری ہوتی ہے، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں لیکن فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ اپنی جگہ، پھر سوال تو اٹھتا ہے آپ کی جماعت واقعی تیار ہے انتخابات کے لیے؟ ہم جناب الیکشن کے لیے تیار ہیں، جو تیار نہیں ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن آپ کی مجبوری ہے، آپ ایک اینکر ہے، آپ یہ بات نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ پنجاب کے الیکشن کو کس نے ملتوی کرایا؟ دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن کو کس نے، اس وقت تو ہم نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ چلیں حافظ صاحب شکر ہے، سیاسی جماعتوں کی طرح ہم اتنے زیادہ مجبور نہیں ہوں گے، چلیں لیول پلینگ فیلڈ کی اس وقت بات کرتے ہیں۔ بہت ساری جماعتیں ہیں، وہ بالخصوص پی ٹی آئی کی اگر بات کی جائے تو وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، آپ کی جماعت کا اس پر کیا موقف ہے؟ بالکل، ہم نے شروع میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میرے مد مقابل کے ہاتھ باندھے جائیں اور میدان میں اسے اتارا جائے تو اس دنگل کا بھی مزہ نہیں آتا۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاسی میدان میں ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، مخالفت نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ اگر لسٹ اٹھا کر دیکھیں تو اگر ایک تمام جماعت کے تمام لوگوں کو کے کاغذات مسترد ہو جاتے ہیں، وہ آپ دنیا کو نظر نہیں آ رہی ہے، تو کیا صورتحال کیا 18 میں مسلم لیگ نون کے لیے یہی نہیں تھا؟ اور جو کچھ آج یہ کہہ رہے ہیں، بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ پہلے سے کہتے ہیں کہ جناب عدالتوں کے ابھی تک فیصلے نہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی فلان کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ اربوں روپے اس غریب ملک کا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تاج پوشی کا آپ انتظام کریں جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا، یا پہلے اس ملک میں جو ہے وہ قابض ہوتے تھے اقتدار پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن کرانے ہیں تو پھر تمام تر الیکشن میں حصہ لینے والوں کو، چاہے وہ ہمارے موافق ہو چاہے ہمارے مخالف ہوں، چاہے کل کے ہمارے موافق ہو آج کے مخالف ہو، یہ تمام کو حصہ لینے کے لیے یہ اہم بات ہے کہ بھلے مخالفت ہی صحیح، لیکن آپ نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، اور یہ ذرا ایک سیاسی جماعت کی طرف سے یہ واقعی ایسا ہی ورژن آنا چاہیے تھا۔ آخر میں ضرور ایک بات سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق آپ سے کرنا چاہوں گا، جو ملاقاتیں ہوئیں بہت اہم ملاقاتیں تھیں جے یو آئی فے اور پی ایم ایل این کے درمیان، ظاہر اس میں نواز شریف صاحب خود بھی موجود بھی تھے، اور ایسے میں پنجاب سے متعلق کچھ خبریں ہیں کہ کچھ سیٹس مانگی گئی ہیں جے یو آئی فے کی طرف سے، پھر اتحاد ظاہر آپ کا مختلف جگہوں پر نظر آ تو رہا تھا، لیکن پھر یہ لگا کہ شاید وہ اتحاد نہیں بن پایا۔ ڈیڈ لاک برقرار ہے یا ڈیڈ لاک ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی بھی بات چیت چل رہی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق، چاہے وہ کے پی کی بات ہو یا پنجاب کی بات ہو وتھ پی ایم ایل این؟ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے محترم، اور اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوگی تو اس پہ بات کی جائے گی۔ ہم نے کوشش یہ کی کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے ساتھ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو تو ان کو ترجیح دی جائے، لیکن یہ ہمارے لیے حتمی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر پنجاب میں ان کے لیے مشکلات ہیں تو پھر یہی مشکلات بلوچستان میں بھی ہمارے لیے جہاں ہمارے پاکٹس ہیں، یہی مشکلات خیبر پختونخوا میں بھی ہیں۔ بات چیت کے لیے کمیٹی بنی تھی لیکن ابھی تک کوئی اس کے ثمرات سامنے نہیں آ سکے ہیں، وقت تنگ ہے، تو یہ اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ ہم نے قیادت کی اپوزیشن کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اس لیے ہمارے ساتھ لامحالہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ تالی جو ہے دونوں ہاتھوں سے باہمی مشاورت سے ہو سکتی ہے، لیکن اب تک کوئی ٹھیک ہو گیا۔ حافظ صاحب آپ کا موقف سامنے آ گیا، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔